قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وخليله محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. بیوع بے کی جمع ہے. باع یبیع بیعا، بیع مصدر ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن اکثر مؤلفین فقہاء اور محدثین البیوع جمع استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بیع کی مختلف قسمیں ہیں، حلال اور حرام مختلف قسمیں ہیں، تو اس کی قسموں کو دیکھتے ہوئے جمع لائے. بہرحال بیع لغت میں ایک چیز دینا، دوسری چیز لینا، کچھ دے کر کچھ لینا، اور یہ لفظ الفاظ ازداد میں ہے، یعنی بیچنے کے معنی میں بھی ہے بیع اور خریدنے کے معنی میں بھی ہے. جبکہ بیچنا خریدنے کی ضد ہوتی ہے، جو آدمی بیچتا ہے ایک بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے، لیکن اس کا اطلاق لفظ بیع کا بیچنے پر بھی آتا ہے. بیع تو قضا، میں نے اس کو بیچا، اور اشتریت تو قضا، میں نے اس کو خریدا، اس کی جگہ پر بیع تو قضا بھی استعمال کرتے ہیں. ویسے عام طریقے سے بیع اور شراء استعمال کرتے ہیں، بیع بیچنے کے معنی میں، شراء خریدنے کے معنی میں، لیکن بیع کا لفظ بیچنے کے معنی میں بھی اور خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. شرعی طور پر مبادلۃ المال بالمال بالتراضی فقہا کہتے ہیں، مال کو مال کے عوض بیچنا، بدلنا آپسی رضامندی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ایک شرط اور لگنی چاہیے، علی الوجہ المشروع، شرعی طریقے پر، جائز طریقے پر. پیسہ دے کر سامان لیا، یا سامان دے کر پیسہ لیا، یا سامان دے کر سامان لیا، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. آپس کی رضامندی شرط ہے بیع و شراء میں، اور شرعی طریقے پر ہو، کیونکہ پیسہ دے کر پیسہ اگر آپ لیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، $10 دیا اور $11 آپ نے لیا، 10 روپے دیے اور 10 روپے کے بجائے 12 روپے لیے آپ نے، تو مال کو مال سے تو بیچا، لیکن منافع لے کر بیچا، جو کہ حرام ہے، ربا ہے. تو اسی لیے علی الوجہ المشروع، جائز طریقے پر مال کو مال کے ساتھ آپس کی رضامندی سے بیچنا، یہ بیع ہے، ورنہ ربا بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا. تو علی الوجہ المشروع کر کے، یا اس کی قید کا اضافہ کر کے، ہم ربا کو اس سے مستثنیٰ کر سکتے، چھاٹ سکتے ہیں. تو بیع ایک چیز کا دینا، دوسری چیز کا لینا اس کے بدلے میں. اور یہی تعریف شریعت میں بھی، شرعی اور فقہا کی اصطلاح میں بھی ہے، مال کو مال سے بدلنا. اب مال چاہے سامان کی شکل میں ہو یا لقط کی شکل میں ہو، باہمی رضامندی سے، شرعی طریقے پر. اور یہ لقط بھی ہوتی ہے بیع، اور ادھار بھی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ آئیں گی. اور بیع کے سلسلے میں قرآن کی آیات بھی ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نص صریح ہے. اور حدیثوں کے اندر بکثرت حدیثیں آپ بیع کی مشروعیت پر پڑھیں گے. اجماع بھی اس کے جواز پر ہے، اور مصلحت بھی اس کی متقاضی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ ایک انسان اپنی تمام تر ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا. بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جو دوسرے سے متعلق ہیں، دوسرے سے وابستہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بغیر عوض خرچ کیے ہوئے دے نہیں سکتا ہے. تو اس لیے یہ قدیم طریقہ ہے، شاید جب سے دنیا قائم ہے اور جب سے لین دین کا معاملہ ہے، آدمی مال خرچ کر کے مال لیتا ہے اور اپنی ضروریات مہیا کرتا ہے. خاص کر کے آج کل جب معیشت کے بہت سے امور پھیل گئے ہیں اور لوگوں کی نت نئی ضرورتیں ہو گئی ہیں، تو ان ضرورتوں کی تکمیل بغیر بیع و شراء کے مکمل نہیں ہو سکتی یا پوری نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے
کسی بھی سامان کا محتاج شخص چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں جو سامان ہے وہ حاصل کرے، تو اس کے لیے جائز طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو قیمت متعین ہو دونوں میں، اس قیمت کو دے کر کے وہ لے لے۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو یا تو چھین جھپٹ ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ صاحب آدمی لڑائی جھگڑا کر کے زور زبردستی لے گا، یا چوری ڈکیتی ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو ہماری اسلام کی شریعت ہے، جو شریعت کاملہ ہے اور زندگی کے تمام امور کو، دین اور دنیا کے تمام امور کو شامل ہے، اس نے بیع کو منظم کیا ہے اور اس کے جائز طریقوں کو اور اس کے تکمیل کے راستوں کو آسان کیا ہے، جبکہ جو تجارت ظلم پر اور عداوت پر، بغض و عداوت پر، یا اسی طریقے سے جھوٹ پر، دھوکے پر مبنی تھی، جو جاہلیت میں لوگ غش اور دھوکہ کر کے تجارت کیا کرتے تھے، ناجائز اشیاء کی تجارت کیا کرتے تھے، شریعت نے ان سے ہم کو منع کیا ہے۔ بہرحال تو یہ کتاب البیوع ہے، اور اس کے نیچے جو پہلا باب ہے اس کے تحت میں وہ ہے باب شروط ہی، بیع کی شرطوں کا بیان۔ دلائل کو دیکھ کر، قرآنی اور حدیثی دلائل کو دیکھ کر علماء نے، فقہاء نے غور و خوض کر کے شرطیں اس کی حاصل کی ہیں، اخذ کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ممنوع بیع ہے اس کے تعلق سے بھی اس باب میں حدیثیں لے کر آئیں گے۔ کتاب البیوع باب شروط ہی، اے شروط البیع، بیع کے جائز ہونے کی شرطیں، وما نہی عنہ، اور ان بیوع کا بیان یا ان معاملات کا بیان یا بیع کی ان قسموں کا بیان جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ چلیے، جب بیع یا بیوع کا معنی آپ نے سمجھ لیا اور اس کے تحت جو شروط اور ممنوع بیع کی وضاحت ہو گئی، تو اب پہلی حدیث اس باب میں لائے ہیں کہ جائز اور شریعت کے مطابق جو بیع ہوتی ہے، جو غش سے، خیانت سے، دھوکے سے، فریب سے خالی ہوتی ہے، وہ کسب معاش کے بہترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ عن رفاعۃ بن رافع، پہلی حدیث رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رفاعہ بن رافع ابن مالک الانصاری الخزرجی، انصاری صحابی ہے رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ۔ ان سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، رواہ البزار وصححہ الحاکم۔ رفاعہ بن رافع بن مالک انصاری، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خزرج قبیلے کے ہیں، انصاری ہیں، اور یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بھانجے ہیں۔ بدر و احد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں، پہلے دوسرے سال میں، سن 41 میں یا 42 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ رفاعہ بن رافع صحابی ہے، اور انہوں نے نبی سے روایت کیا، تو روایت متصل ہو جائے گی۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ رفاعہ بن رافع بن خدیج ہوں، تو رافع بن خدیج ہیں، صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا رفاعہ یہ تابعی ہے۔ تو اگر رفاعہ بن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اگر وہ مراد ہیں تو پھر یہ روایت مرسل ہوگی، تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ بہرحال دونوں امکان ہیں، حدیث صحیح ہے۔ قدامہ بعض محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن کئی سندوں سے روایت آئی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب، کسب یعنی کمائی یا طلب رزق کا سبب، حصول رزق کا کون سا سبب، کون سا طریقہ سب سے اطیب ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے؟ کیونکہ جو حلال ہے وہی طیب ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کون سے ذریعے کے اندر کمائی زیادہ ہے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کون سی بزنس کرے کہ اس میں کمائی زیادہ ہو۔ صحابہ نے یہ پوچھا کہ کون سا ذریعہ معاش زیادہ پاکیزہ ہے، حلال ہے؟ اللہ اکبر! حلال کا تھوڑا، حرام کے بہت سے بہتر ہے نا۔ تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ زیادہ مال کدھر سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پاکیزہ مال کدھر سے آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا
یا ایک شخص نے پوچھا، یا رفاع بن رافع کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب، کمائی کا کون سا طریقہ، ذریعہ معاش کا کون سا طریقہ، کون سا ذریعہ معاش زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ حلال ہے، جس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، عمل الرجل بیدہ، آدمی کا، مرد عام طریقے سے تجارت کسب معاش کی ذمہ داری مرد ہی کے ذمہ ہے، اسی رجل ذکر کیا، ورنہ عورتیں بھی ملازمت کر سکتی ہیں، رزق تلاش سکتی ہیں، جو ان کی مزاج اور ان کی جسمانی ساخت اور ان کی ذہانت کے اعتبار سے ہو، شرعی پردے کے ساتھ ہو۔ تو تغلیباً رجل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال انسان کی کمائی، رجل سے مراد آدمی کی کمائی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آدمی کی کمائی جو اس کے ہاتھ سے ہوتی ہے، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ لگتا ہو انسان کا، جیسے زراعت ہے، حراست ہے، کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا، اسی طریقے سے صنعت و حرفت کرنا، جی لکڑی کا کام کرنا، بڑھئی کا کام کرنا، یا اسی طریقے سے حدادی کا کام کرنا، لوہاری کا کام کرنا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے، جنگی ہتھیار بناتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، جیسا کہ مسلم میں روایت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، وہ زرہ بنایا کرتے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی پیسے کے اوپر مکے میں بکریاں چرائی، اور بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی تجارت کی۔ تو کسب معاش کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو کہا کہ وہ کام جس میں آدمی کا ہاتھ لگے، مراد زراعت، کھیتی باڑی یا صنعت و حرفت جس میں آدمی کا اپنا ہاتھ لگتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور ہر جائز بیع جو شریعت کے مطابق ہو وہ مبرور ہے، اور جو غش اور خیانت سے خالی ہو۔ اس کا دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ پاکیزہ کمائی کے ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ تجارت بھی ہے، جو کہ نیکی پر مبنی ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور ممنوعات اور محرمات سے اور غش اور خیانت سے خالی ہو۔ اب اہل علم میں اختلاف ہے کہ کون سی کمائی بہتر ہے، تو کسی نے جیسے حدیث کی روشنی میں کہا کہ جس میں ہاتھ لگے، کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اب تو ساری کچھ چیزیں مشین سے ہی ہوتی ہیں بہرحال، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے جو ہاتھ کا کام کرتا ہے، آہن گیری کرتا ہے، آہن گڑی کرتا ہے، لوہے سے ہتھیار بناتا ہے، یا بڑھئی کا کام کرتا ہے، یا اور سراڑی کا کام کرتا ہے، جو صنعت و حرفت ہے وہ سب داخل ہے، یا کیلوگرافی کرتا ہے، ہاتھ سے کتابت تحریر کرتا ہے، یا کمپیوٹر پر ہاتھ چلاتا ہے، یہ سب ہاتھ کی کمائی ہے، اور بھی جو طریقے ہیں۔ بہرحال کمانا، محنت کرنا، طلب رزق اور طلب معاش کے لیے سرگرداں ہونا اور سبب اختیار کرنا، یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں۔ توکل کہتے ہی ہیں جائز اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کرنا، قلب کا اعتماد، پختہ اعتماد اور یقین اللہ پر ہو، اور جائز سبب کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے جب سائل نے پوچھا اطیب المقاصد کے متعلق، تو آپ نے منع نہیں فرمایا کہ کسب جائز نہیں، کہا کہ کسب کا فلاں اور فلاں طریقہ سب سے اچھا ہے، اور کمائی کرنا، روزی تلاشنا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی عمل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے چند نبیوں کے حوالے سے سنا۔ تو اب زراعت کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے صنعت و حرفت آسان ہے، کسی کے لیے معلمی تدریسی خدمت انجام دینا آسان ہے۔ تو جس کے لیے جو کام آسان ہو انشاءاللہ وہی کام اس کے لیے بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں کھیتی نہیں آتی ہے، ہمیں صنعت و حرفت نہیں آتی ہے، ہمیں پڑھانا آتا ہے، تو ہمارے لیے تو یہی عمل افضل ہوگا۔ لیکن اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثر حدیثوں کے اندر عمل الرجل بیدہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو متعلق فرمایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کیا کرتے تھے۔ حدیث ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی نے کوئی روزی اس سے اچھی اور پاکیزہ نہیں کھائی جو روزی کہ انسان اپنے ہاتھ سے حاصل کرتا ہے۔
بہت سے علماء نے یہ کہا کہ افضل المقاصد وہ ہے جو کفار کے مال سے مسلمانوں کو جہاد میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اسلام پھیلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی یا موسٹلی صحابہ کرام کی کمائی کا ذریعہ یہی تھا کہ اس میں الہ کلمۃ اللہ بھی ہے۔ چلیے، تو بہرحال مختلف اشخاص کے لیے ان کے حساب سے جو کمائی بھی شریعت کے مطابق ہے، حلال طریقے پر ہے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ممنوع بیع کے تعلق سے حدیث لے کر آئے ہیں۔ قدر طویل حدیث ہے مگر اس کو پڑھتے ہیں۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عام الفتح وهو من مکہ ان اللہ ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق علیہ۔ چند چیزوں کی حرام بیع کا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فتح مکہ کے سال، درا حالے کہ وہ مکہ میں تھے آپ، فتح کے سال یعنی 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اس موقع پر آپ نے جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا تو یہ چیزیں اس وقت حرام ہوئی ہوں گی یا یہ کہ پہلے سے حرام رہی ہوں گی۔ آپ نے وسیع مجمع میں پھر ان اشیاء کی حرمت کا اعادہ کیا ہوگا تاکہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے اور وہ ممنوع اور حرام تجارت سے باز رہے۔ کیا فرمایا اس موقع پر آپ نے؟ کہا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ اللہ ورسولہ اس کے لیے فعل ہے حرم، حرم یعنی اللہ نے حرام کیا ہے۔ بعض روایت حرم اللہ ان اللہ ورسولہ یا ان اللہ حرم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا ہوا اللہ کے حرام کے تابع ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کی اجازت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرتے ہیں، یعنی اگر قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی ہے، وہی فرمائی ہے، جو وہی غیر مطلوع ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، تو آپ نے حرام فرمایا۔ تو اصل میں حلال اور حرام کی تحلیل اور تحریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، رسول مبلغ عن اللہ ہوتے ہیں۔ تو چاہے قرآن میں ہو یا قرآن میں اگر نہیں ہے، نبی کی حدیث میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو حدیث بھی وحی الہی ہے۔ تو اصل میں حرام کرنے والا اللہ ہے، اس لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ بعض روایت میں ہے ان اللہ حرم، کہیں ہے ان اللہ ورسولہ حرما، تثنیہ کا صیغہ۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے بیع الخمر، شراب کی بیع کو۔ شراب، خمر، ما خامر العقل، جو عقل کو چھپا دے، عقل کو ڈھانپ لے، عقل غائب ہو جائے، جس کے استعمال سے آدمی کی عقل زائل ہو جائے، اور جس کو آدمی مستی اور سرور کے لیے پیے۔ اب چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، لیکوڈ سے ہو، یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، یا انجیکشن کی شکل میں ہو، یا سونگ کے ہو، یا چکے ہو، ہر وہ چیز جس سے آدمی کو سرور اور مستی آتی ہو اور اس کی عقل غائب ہو جاتی ہو، عقل پر ایک طرح سے پردہ پڑ جاتا ہو، خیر شر کی تمیز اٹھ جاتی ہو، ایسی تمام چیزیں خمر ہیں، چاہے وہ انگور کی بنی ہو، کہ کھجور کی بنی ہو، کہ جو کی بنی ہو، کہ اسپرٹ کی ہو، یا اور بھی دوسرے سامانوں سے تیار کردہ ہو۔ بہرحال جو خمر ہے جس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ اس کا استعمال کرنا حرام، اس کا بنانا حرام، اس کو بیچنا حرام، اس کو خریدنا حرام، اس کا استعمال حرام، اس کی بوتلوں کو اٹھانا حرام، سب حرام ہے اور سب لعنتی فعل ہے۔ نص صریح ہے انما الخمر والمیسر، قرآنی نص ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پلید کام ہے، ناپاک کام ہے، عمل شیطانی عمل ہے، حرام ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے خمر کی تجارت کو
حرام کیا ہے، بالکل واضح بات ہے۔ والمیتہ، اور مردار کی تجارت، مردار وہ جانور جو بغیر شرعی طریقے پر ذبح کیے ہوئے جس کی روح نکل جائے، وہ جانور جس کی روح بغیر شرعی طریقے پر ذبح کیے ہوئے نکل جائے، گلا دبا دیا یا خود سے اس کی روح اپنے آپ نکل گئی جی، یا اسی طریقے سے ذبح تو کیا لیکن مشرک نے ذبح کیا، شخص مرتد نے ذبح کیا، تو مذبوح تو ہوا لیکن وہ حرام ہوگا، مردار کے ہی حکم میں ہوگا، کیونکہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ مشرک ہے یا مرتد ہے۔ تو میتہ الذی مات حنف انفہ، جو اپنی موت آپ مڑا ہو بغیر شرعی طور پر ذبح کیے ہوئے، تو اس مردار کی بے بھی حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے، بے بھی حرام ہے۔ والخنزیر حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر، اے بیع الخنزیر، سور کی بے، سور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، بدصورت، خبیث شکل، خبیث صورت ہے، اور جراثیم اور قلاذت ہی کھاتا ہے، اس لیے مختلف امراض اور بے حیائی الگ سے ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تو سور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے، خنزیر نجس العین ہے۔ والاصنام، اور اسی طریقے سے بتوں کو بیچنا، صنم کی جمع اصنام، جو انسان کی یا کسی حیوان کی شکل پر یا کسی صورت پر تراشا گیا، اور وثن مطلق ہے، جیسے قبر کو، جس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، صرف وہ ایک اونچی ہوتی ہے، اس کی کوئی صورت شکل نہیں ہوتی، ناک منہ آنکھ وغیرہ نہیں بنی ہوتی، اس کو وثن کہتے ہیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بنا جس کی پرستش کی جائے۔ تو وثن عام ہوا، اور صنم جو خاص کسی صورت پر انسان کی یا کسی چیز کی شکل پر تراشا جائے۔ تو بت بنانا، بت گڑی کرنا، بت کو بیچنا، بت بیچنے والوں کی یہاں ملازمت کرنا، سب ناجائز اور حرام ہے، اس ذریعے سے کمانا۔ اب صحابہ میں سے کسی نے کہا، قیلا، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ ارائیت شحوم المیتہ، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے متعلق؟ مردار کا گوشت تو ٹھیک ہے سمجھ گئے، لیکن اگر چربی جو کہ کثیر المنافع ہے، جیسا کہ منفعت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کوئی استثناء ہے، یا ان فوائد کے پیش نظر ان کو بیچنا یا ان کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ یہ گویا کہ رخصت طلب کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مکے کی کسی بھی گھاس کو کاٹا نہیں جا سکتا، تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا الا الازخر یا رسول اللہ، سوائے ازخر نامی گھاس کے، کہ وہ ہمارے گھر کے چھانے میں، گھر کی چھاونی میں اور قبروں میں بچھانے کے، اور لوہاروں کی بھٹی اور سناروں کی بھٹی میں کام آتی ہے، تو آپ نے فرمایا الا الازخر۔ اسی پیٹرن پر یہاں پوچھا آ رہی تھا شحوم المیتہ، مردار کے چربی کا کیا حال ہے؟ اگر چربی ہم لے لیں اور اس کو پگھلا لیں اور لیکوڈ بنا دیں تیل کی شکل میں، تو کیسا رہے گا اس کا بیچنا یا اس کا انتفاع، اس سے فائدہ حاصل کرنا؟ فإنہا تطلی بها السفن، اس سے کشتیوں کو، سفینہ کی جمع ہے سفن، جو تختوں سے بنی ہوئی کشتی ہو، جس کو تلا کرے، پینٹ کرے، اور دو تختے کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو بھر دے تاکہ پانی نیچے سے اوپر نہ آئے، تو اس سے کشتیوں کو تلا کیا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے۔ وتدہن بها الجلود، اور چمڑوں میں دباغت دینے کے بعد چمڑے کو نرم کرنے کے لیے چربی کو پگھلا کر کے اس کے اوپر ملا جاتا ہے، تیل لگایا جاتا ہے چربی کا، تو چمڑا نرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یستصبح بها الناس، لوگ اس کو کیروسین آئل کی جگہ پر استعمال کر کے چراغ جلاتے ہیں، چراغ میں ڈال دیا اور کپڑے یا بتی اس کی بتی بنا کر کے، یا کوئی خاص بتی بنی ہوتی ہے دھاگے وغیرہ کی، اس کو ڈال دیا، جس کو فتیلہ کہتے ہیں، فلی، تو فتیلہ اس کے اندر رکھ دیا یا فلیتا، اور اس کو جلا دیا، روشنی حاصل کیا، یہ سب کام ہوتے ہیں چربی کے۔ تو آپ نے کہا لا وہ حرام، نہیں وہ حرام ہے۔ اب وہ حرام ہے، کیا حرام ہے؟ تو علماء نے اختلاف کیا ہے، کہا کہ وہ حرام ہے یعنی بے حرام ہے، کیونکہ بے کا ذکر آ رہا ہے، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر وبیع المیتۃ وبیع الخنزیر وبیع الاصنام، سب اسی پر ہے، بیع الخمر پر، بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، تو اسی پر کہا گیا علیہ شحوم المیتہ، یعنی بیع شحوم المیتہ،
ان فوائد کے پیش نظر کیا بیچنا جائز ہے؟ سیاق یہی بتاتا کہ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے بے کی طرف. اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، جو فوائد بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ کیا یہ فوائد حاصل کرنے مردار کی چربی ذبح کر دے، پیٹ پھاڑ دے، اس کا جو چربی ہے اس کو لے لے، اس کو پگھلا کے رکھے اور ان مصارف میں استعمال کرے، فوائد میں کے طور پر استعمال کرے، نفع حاصل کرے، تو کیا ہمارے لیے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے؟ ایک بے تو ایک عام مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے بے جائز نہیں ہے، کیا انتفاع کر سکتے ہیں؟ تو دونوں احتمال ہے کہ ہوا کی ضمیر بے کی طرف لوٹتی ہو یا پھر انتفاع کی طرف لوٹتی ہو. سمجھا کہ نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی مائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا حرام کا مطلب یہ ہے کہ بے، اس کی بے حرام ہے، اس کی بے حرام ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ صاحب اس سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے، کیونکہ فائدے کا ذکر کیا گیا ہے تو ہوا ضمیر لوٹے گی اقرب مذکور کی طرف، جو فائدے کا ذکر کیا گیا ہے. ورنہ جو سیاق بتا رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی راجح یہ ہے کہ بے کی آپ نے حرمت فرمائی ہے کہ نہیں، اس کا بیچنا حرام ہے. گویا کہ بیچ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مردار کی چربی اپنے گھر میں رکھے پگھلا کر کے اور چراغ جلائے یا اسی طریقے سے تختوں میں پینٹ کرے جی، یا چمڑوں میں لگا کر چمڑے کو نرم و نازک کرے، تو گویا کہ جائز ہے، بے جائز نہیں، لیکن انتفاع اس سے جائز ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود. اب جو تجارت میں لوگ ہیرا کرتے ہیں، ہیرا بہانہ سے کام لیتے ہیں، حرام کو حلال کرنے میں بڑے ماہر تھے یہودی، اور جو لوگ اسی طریقہ کی چال بازی کرتے ہیں، حرام کو حلال کر کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہودیانہ صفت ہے ان کے اندر. آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، بد دعا فرمائی، لعنت کرے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون. کہ ان کے یہاں معاملہ کیا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب چربی کو حرام کر دیا تھا. جانور ذبح بھی کرتے تھے تو چربی ان کے ہاں جائز نہیں تھی، اللہ یہ کہ مختلط بعظم، ہڈیوں میں پیوست ہو یا گوشت کے اندر پیوست ہو، تو ورنہ جو چربی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حرام تھا ان کے یہاں. تو ان بے ایمانوں نے اس کو پگھلا دیا اور تیل بنا دیا، لیکوڈ بنا دیا، اور اس کے بعد بازار میں بیچ لیا، اور پھر اس سے غلہ خرید کر کے لے آئے کہ ہم نے چربی کہاں کھائی، ہم نے تو اس کو تیل بنا دیا، تیل بیچا اور اس سے ہم نے غلہ خریدا. دیکھیے صلہ سازی کیسے ہوتی ہے. جیسے آج بہت سے لوگ سودی معاملات کو شیطانی فلسفے کے ذریعے حلال کر لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے جو ہیلہ سازی ہوتی ہے، ہیلے بہانے سے لوگ کام لیتے ہیں. اور آج کل تجارت کی دنیا میں تو بہت زیادہ کچھ ایسی ہی چیزیں آج کل رائج ہو گئی ہیں. سمجھنا اور معاملات کو سمجھنا اور اس کا حل تلاشنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس طریقہ سے معاملے کو پیچیدہ کر دیا گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو شکل ہوتی ہے یہ حرام ہے. کسی طریقہ سے بھی ہیرا بہانہ کر کے حرام کو حلال کرنا جائز نہیں ہے. شراب کے اندر کچھ کھٹائی ڈال دیا یا کوئی اور چیز ڈال دی، اس سے سرکہ بنا لیا اور سرکہ بنا کر کے شراب کو بیچ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیے صاحب، تو سمجھ میں آیا کہ مردار کی چربی بیچنا جائز نہیں ہے. انشاءاللہ راجح قول یہی ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. آگے حدیث ہے، تیسری حدیث اس باب کے اندر. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتتاركان رواہ الخمسہ وصححہ الحاکم. یہ روایت بھی انشاءاللہ کئی طرق سے آئی ہے. حاکم نے صحیح کہا ہے، انشاءاللہ یہ حسن درجے کی روایت ہے. ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب متبايعان بیع و شراء کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے آپس میں اختلاف کے شکار ہوں، مختلف ہوں، ان میں اختلاف پڑ جائے قیمت کے تعلق سے کہ یہ سامان ہم نے بیچا ہے وہ 100 روپے کا بیچا ہے، اور خریدار کہ نہیں 80 روپے کی بات ہوئی. نہیں بھائی 100 کی بات تھی، تو خریدار کہ نہیں 80 کی بات تھی. تو ایسی صورت میں جب کہ کوئی گواہ نہ ہو، مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا
کہ جب متبایعان خرید و فروخت کرنے والے بے کے اندر بے کی قیمت میں اختلاف کے شکار ہو جائے، ولیس بینہما بینہ، اور ان کے درمیان کوئی گواہ نہ ہو، کوئی گواہی نہ ہو، فالقول ما یقول رب السلعہ، تو قول اس کا ہوگا جو سامان کا مالک ہے، سامان والے کے قول کا اعتبار ہوگا، کیونکہ وہی بیچتا ہے اور وہی فائدہ حاصل کرے گا، لہذا اس کی بولی کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر آپ راضی ہیں بائع کے قول پر تو معاملہ کیجئے، پیسہ دے کر کے سامان لیجئے، یا نہیں تو یا تارکان دونوں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے بھائی بے کو ختم کرو، جو قیمت تم 80 بتا رہے ہو اس میں تو ہم کو نہیں بیچنا ہے، وہ خریدار کہہ نہیں مجھے 100 میں تو نہیں لینا، تو یا تو بائع کی بات پر عمل کرے خریدار، یا نہیں تو بے کو چھوڑ دے، بہترین حل ہو گیا۔ خمسہ نے روایت کیا ہے، سنن اربعہ اور احمد نے، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یا تو گواہی ہو کسی طرف بھی، بائع کی طرف ہو یا مشتری کی طرف ہو، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ بائع کے قول کا اعتبار مشتری کرے، اور نہیں اگر اعتماد ہے اس کو تو دونوں مل کر کے بے کو ترک کر دیں، ختم کر دیں۔ جبکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ صاحب دونوں قسم کھائے گا، لا الہ الا اللہ، یتحالفان، دونوں قسم کھائے، کیونکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حدیث ہے نا کہ مدعی پر گواہی ہے اور مدعا علیہ کے اوپر جو انکاری ہے اس پر قسم ہے، تو یہاں دونوں مدعی ہیں اور دونوں منکر ہیں، وہ کہتا ہے 100 میں بیچا، یہ دعویٰ ہوا، خریدار کہتا ہے آپ نے 80 میں بیچا، یہ بھی دعویٰ ہوا اس کا، وہ 100 کا انکار کر رہا ہے اور یہ بائع 80 کا انکار کر رہا ہے، تو دونوں مدعی ہیں اور دونوں ہی منکر ہیں، تو اس لیے کہا کہ دونوں ہی قسم کھائیں، سمجھا کہ نہیں، اور اس کے بعد بے کو توڑیں۔ لیکن صحیح قول جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث سے مطابقت بھی رکھتا ہے، جو قول وہی ہے کہ یا تو بائع کے قول کا اعتبار کیا جائے اور نہیں تو پھر بے کو ختم کر دیا جائے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، متفق علیہ۔ ممنوع بے کا ذکر ہے، ناپاک کمائی ہے یہ۔ ابو مسعود الانصاری بدری صحابی ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا، کتے کی قیمت، ان ثمن الکلب، اور کلب میں الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، یعنی تمام طرح کے کتے، معلم ہو یا غیر معلم، سدھائے ہوئے ہوں یا غیر سدھائے ہوئے ہوں، جس کے پالنے کی اجازت ہے، جیسے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جی بکریوں کی، بھیڑیوں سے حفاظت کے لیے، اور اسی طریقے سے شکاری کا کتا جس کو اس نے سدھایا، یہ کتے پالنے جائز ہیں، ان کے علاوہ صورتوں میں کتا پالنا جائز نہیں، تو چاہے وہ کلب معزون ہو جس کا اختراع، جس کا پالنا جائز ہے، وہ کتا ہو، یا غیر سدھایا ہوا کتا ہو، کوئی سا بھی کتا، اس کا بیچنا جائز نہیں۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک معلم کتا یا وہ کتا جس کا پالنا شریعت میں جائز ہے، اس کتے کو بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ امام مالک سے بھی کئی قول ہے، لیکن ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو مشہور قول ہے وہ عدم جواز کا ہے، الا یہ کہ کسی کے کتے کو اگر کسی نے مار ڈالا ہو جو اس کا معلم کتا ہو تو اس کی قیمت اس کو جرمانے میں دینی پڑے گی۔ لیکن جو صحیح قول ہے جمہور کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کا، وہ یہ ہے کہ مطلق کتے کو بیچنا اور خریدنا جائز نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی تجارت کرتے ہیں، کتا بیچتے ہیں یا پیسہ دے کے خریدتے ہیں، یہ عمل حرام کرتے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وہ مہر البغی، بغی جس کی جمع بغایا آتی ہے، زانیہ کی مہر یعنی زنا کی اجرت، وہ ایک طرح سے مہر ہی کی صورت میں ہوتا ہے، یا توسعاً کہا گیا ہے، قیمت ہے اس لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ زنا کاری کی اور اس کو اجرت دیا مہر کی صورت میں، تو یہ جو زانیہ کی کمائی ہے یہ حرام ہے۔ اور اگر کسی نے توبہ کر لیا ہو اور اس کی کمائی اس کے پاس بچی ہوئی ہو تو گناہ سے تخلص کے لیے، چھٹکارے کے لیے اس کو خرچ کر دینا چاہیے، غربہ مساکین میں دے دینا چاہیے، جیسے کہ
سود سے جو حاصل منافع ہوتے ہیں اگر کوئی لے لے تو واجب، کوئی کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا واجب ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ للتخلص من الآثام من الذنوب، گناہ سے بچنے کے لیے وہ اس کو جلد خیرات کر دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ اور جو استعمال کر چکے ہیں، کھا چکی ہے زانیہ یا کسی اور کام میں لگا چکی ہے تو خیر اس کے لیے توبہ استغفار کرے۔ اگر رقم بچی ہوئی ہے اور اس نے توبہ استغفار کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو خرچ کرنا تاکہ گناہ سے وہ پاک ہو سکے واجب ہے۔ تو یہ زانیہ کی کمائی، زناکاری حرام اور زانیہ کی کمائی حرام۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وہ حلوان الکاہن، حلوان حلاوہ سے ہے، بغیر محنت کے جو حاصل ہوتی ہے کمائی، کاہن کی جو کہانت کرتا ہے، اٹکل پچو باتیں کرتا ہے، غیبی خبریں دیتا ہے، غیبیات کے متعلق لوگوں کو بتاتا ہے ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا۔ شیاطین کے بندے ہوتے ہیں، مثلا شیاطین ایک آدھ خبر آسمان سے چرانے میں اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے اپنے پرستاروں کو، انسانوں میں سے جو پرستار اس کے ہوتے ہیں ان کو بتا دیتا ہے، اور وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر، اور وہ اٹکل پچو مستقبل کی خبریں، بھوشوانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹھا بیٹھا بلا تعب اور مشقت کے کما رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے کہ حلاوہ ہے، حلوہ کھا رہا ہے بغیر محنت کے، بیٹھے بیٹھے اندھیرے میں تیر پھینک رہا ہے اور لوگوں سے پیسے اینٹھ رہا ہے، چاہے وہ پومسٹ ہو یا اسٹرولوجسٹ ہو، ستاروں کی چال سے حالات بتاتے ہوں، یا ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھتے ہوں، یا کچھ اور عراف ہوں، گمشدہ اشیاء کا پتہ بتاتے ہوں، یہ جتنے طرح کے شعبدہ باز ہیں سب کی کمائی حرام۔ بہرحال حدیث کی وضاحت ہو گئی، یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ کتے کی بیع، کتے کی قیمت حرام ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جمہور اہل علم، امام مالک اپنے مشہور قول میں اور شافعی احمد مطلق بیع کو حرام کرتے ہیں، معلم غیر معلم، جس کا پالنا جائز ہو یا جس کا پالنا جائز نہیں ہو، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ اس حدیث کو عموم پر محمول کیا جائے، اور نہیں میں اصل یہ ہے کہ وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، الاصل فی النہی التحریم، جیسے کہ امر میں اصل یہ ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے نہیں کی اصل یہ ہے کہ وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ جبکہ شکاری کتے اور دوسرے کتے جس کا پالنا جائز ہے، جسے منفعت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں، کلام آئے گا اس کے اوپر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی بیع کو جائز قرار دیا ہے۔ جابر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب والسنور، کتے اور بلی کی یا بلے کی بیع یا قیمت سے آپ نے منع فرمایا سوائے کلب صید کے، حدیث میں کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ انتفاع ہے، نفع حاصل کرتے ہیں، تو جو بھی چیز نفع اس سے کہ قابل انتفاع ہو، نفع کے لائق ہو، اس کی بیع جائز ہے۔ یہ تھوڑی صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کتا اگر کوئی پال کے رکھے ہوا ہے، مر جائے، ایک بیٹا ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے، تو باپ سے مال وراثت میں بیٹے کی طرف منتقل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں جیسے گدھا، خچر، کیوں کھانا جائز نہیں ہے اس کا، لیکن بیع و شراء جائز ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو، کتے کو گدھے اور خچر پر قیاس کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس کو سور پر کیوں نہیں قیاس کیا، شکل بھی سور ہی جیسی ہے اور بہت سی طبیعت میں بھی اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے وہ، تو آپ اس کو خچر پر اور گدھے پر قیاس کر رہے ہیں، اب اس کو سور پر بھی تو قیاس کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا جواب دیا۔ اور اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ کسی چیز کو اگر حسب ضرورت نفع حاصل کرنے کے لیے اسلام نے پالنے کی اجازت دی ہو تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے؟ ابھی تو آپ نے سنا کہ صاحب انتفاع جائز ہے چربی سے، مردار کی چربی سے، لیکن بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیچنا ایک الگ چیز ہے، فائدہ حاصل کرنا الگ چیز ہے۔ ایسے ہی بہت آوارے کتے مل جاتے ہیں، آپ ان کو پالیے پوسیے، اگر آپ کو گھر کی ضرورت ہے اس کو سدھائیے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، ایسے کئی کتے آپ پال سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ آپ اس کو خرید کر ہی حاصل کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ استنباط، ایک تو حدیث ضعیف ہے اور دوسری جو قیاس کیا ہے یہ صحیح نہیں۔ اور تیسرا قول تو آپ نے سنا کہ صاحب بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے معلم کتے کو اگر مار ڈالتا ہے تو اس کے اوپر جرمانہ لگے گا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ لیکن پہلا قول صحیح، کیونکہ استثناء ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جابر کی جو حدیث ہے
کلب صید کا استثناء جس میں آیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور زانیہ کی کمائی حرام، چاہے وہ آزاد عورت کرے یا لونڈی کرے، مال حرام ہے، نہ اس کو کھا سکتی ہے نہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی رقم بچی ہے اور وہ توبہ استغفار کریے تو آپ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت سے اس کو خرچ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ زانی کیوں دے دے، ارے نہیں، زانی کو کسی بھی حال میں نہیں دینا، ورنہ اس کا حوصلہ تو اور بڑھ جائے گا کہ اس نے حرام طریقے سے لذت بھی حاصل کی اور پیسہ بھی اس کو واپس کر دیا گیا، تو پھر وہ مزید آگے بڑھے گا گناہ کی طرف، جرم میں مستمر رہے گا۔ تو اس لیے اس کو ہر حال میں کسی غریب مسکین کو دینا ہے۔ اور کہانت کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے، یا اس طرح کی جتنے شعبہ باز دجال لوگ بازار میں پھیلے ہوئے، ان سب کی کمائی حرام ہے، اور ان کے پاس جانا اور ان سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت سے نکل جانا، والعیاذ باللہ۔ 5ویں حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں ان کے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچنے اور سواری مدینہ تک کی کے استثناء کی بات ہے۔ مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تقریباً 20 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی کثیر المنافع یہ حدیث ہے، کثیر الفوائد یہ حدیث ہے۔ بہت سارے مسائل کا اس علماء نے اس حدیث سے استنباط کیا، کہیں مطول، کہیں مختصر، کہیں سند متصل سے، کہیں معلق، بہت سی جگہوں پر روایت کیا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما انہ کان یسیر علی جمل لہ قد اعیا فاراد ان یسیبہ قال فلحق لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لی وضربہ فسار سیرا لم یسر مثلہ فقال بعنیہ بوقیۃ قلت لا ثم قال بعنیہ فبعته بوقیہ واشترطت حملانه الى اہلی فلما بلغت اتیته بالجمل فنقدنی ثمنہ ثم رجعت فارسل في اثری یا في اثری فقال اترانی ما کستک لآخذ جملک خذ جملک ودراہمک فهو لک، متفق علیہ۔ کہتے ہیں الفاظ مسلم کے ہیں، وہذا السیاق لمسلم۔ امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے، مثلا کتاب الصلاۃ میں لے کر کے آئے ہیں کہ آدمی جب سفر سے آوے تو جائے مسجد کے اندر، اونٹ باندھا، حضرت جابر سے کہا کہ نماز پڑھو، اور اسی درمیان میں آپ نے بلال سے کہا کہ ان کو ایک اوقیہ چاندی جو قیمت طے ہوئی تھی 40 درہم جس کا وزن ہے وہ کوکیا، اور کہا تھوڑا بڑھا کر بھی دے دینا۔ تو اس باب میں لے کر کے آئے ہیں اس کو۔ پھر اسی طریقہ سے بیع و شراء کے باب میں لے کر کے آئے، جیسا کہ ہمارے مؤلف لے کر کے اس کو آئے۔ پھر یہ کہ لے کے کیا ہے کہ صاحب اگر کوئی آدمی سامان کو بیچتا ہے تو اس میں اگر کوئی استثناء کر دے کہ بھائی میں نے سواری تو بھیجی لیکن میں گھر پہنچ کر کے اس کو آپ کے حوالے کروں گا، راستے میں یا کسی شہر میں ہماری بائک کی بات ہو گئی کسی سے، تو اسے کہا کہ 2 دن کے بعد میں پیسے دوں گا، تو میں نے بھی کہا کہ ابھی تو میں سفر میں ہوں، میں 40 کلومیٹر یہاں سے میرا گھر دور ہے، میں گھر پہنچتا ہوں، پھر آپ کسی کو بھیجیے اور سامان وہاں سے منگوا لیجیے۔ تو اس طرح کی جو شرط ہوتی ہے جس میں مشتری بائع اور مشتری کا کوئی فائدہ ہو، اس طرح کی شرط جائز ہے۔ تو اس طریقے سے کئی مقامات پر امام بخاری اس کو لے کر کے آئے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ وہ چل رہے تھے اونٹ پر، اپنے ایک اونٹ پر، اور دوسری حدیثوں کے اندر جو تفصیلات آئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ واپس ہو رہے تھے مدینہ کے لیے، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ غزوے سے لوٹ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا غزوہ تبوک سے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ غزوہ ذات رقاع تھا، 4 ہجری میں نجد کے علاقے میں بنو سالبہ بنی محارب کے خلاف آپ نے محاذرائی کی تھی، اسی سے آپ لوٹ رہے تھے، خندق سے پہلے، غزوہ بنو نذیر کے بعد۔ انہ کان یسیر علی جبل اللہ، چل رہے تھے، واپس ہو رہے تھے اپنے اونٹ پر، قد آیا، جو بالکل تھک کے چور ہو گیا تھا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت جابر نے چاہا کہ ان یسیب، اس کو چھوڑ دے، صحرا میں اس کو چھوڑ دے، جائے کہیں بھی جائے، اپنا چلے گا چکے گا، جب تک زندگی ہوگی جیے گا، مرنا ہوگا مر جائے گا، یعنی اس کو ایسے ہی راستے پہ چھوڑ دے۔ یہ ہے سیبہ کا مطلب، تسیب،
وہ ثوائب نہیں جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، کیونکہ تو اسے وہ تو اسلام میں حرام ہے، اور بڑا حضرت جابر ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ تو صحیح وہ یہ صحیح ہوتا کہ یترکہ ویرغب عنہ، اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے جائے، چڑھے چکے جیے مرے، اس قدر وہ اکتا چکے تھے اس اونٹ کے اوپر، اور وہ چل ہی نہیں رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے، جابر سے ملاقات ہو گئی، مل لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیچھے رہتے تھے تاکہ جو لوگ متخلفین ہیں، پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، یا جو چلنے سے عاجز ہے، ان کو آپ ساتھ لے کر چلیں۔ یہ قائد جیش کا کام ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت اور محبت دیکھیے فوجیوں سے، اپنے صحابہ سے۔ تو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ایک تو تھک تھک کر کے ان کی سواری پیچھے چل رہی تھی، قافلہ آگے نکل رہا تھا تیز اونٹوں والا، اور یہ پیچھے تھے اور مار رہے تھے اونٹ کو، اور یہ چل نہیں رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے سے آئے، اس کا مطلب کہ آپ اور پیچھے تھے۔ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہوئے لوگوں کو گرے پڑے، لوگوں کو چھٹے، لوگوں کو لے کر کے آ رہے تھے۔ تو پوچھا کیا کیفیت ہے، کیا نہیں ہے، ساری باتیں ہوئی۔ کہتے فدعا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ اسی موقع پر پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، شادی کی ہو؟ تو کہا باقرہ سے کہ سیبہ سے، کہا سیبہ سے، تفصیل اپنی جگہ ہے۔ اور اونٹ کو مارا، اب لات سے مارا یا جو ٹیڑھی لکڑی آپ کے ساتھ تھی اس سے مارا۔ کہتے ہیں بعض روایت میں فدعا لہ، ضربہ فدعا ودعا لہ، اونٹ کو مارا اور اونٹ کے لیے دعا کی۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جابر کے لیے بھی دعا فرمائی اور اس کے ان کے اونٹ کے لیے بھی دعا فرمائی، اور اونٹ کو ذرا سا آپ نے ٹچ کر دیا، کیونکہ لاٹھی سے ہلکا سا مار دیا۔ اب وہ تو اتنا اچھا چلنے لگا کہ کبھی وہ اونٹ اتنا تیز رفتار ہوا ہی نہیں تھا، لم یسیر مثلہ، کبھی چلا ہی نہیں تھا اس طرح جیسی چال اس نے اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ دیکھ لیجیے۔ تو اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بینی ہے بوقیت، ایک اوقیہ چاندی لے کر کے، 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے، لے کر کے اس کو بیچ دو مجھ سے۔ تو قل، تو میں نے کہا کہ نہیں، یعنی لا ابیعہ، میں بیچوں گا نہیں۔ بعض روایت میں ہے اہب لک یا رسول اللہ، مسند احمد میں کہ میں آپ کو ہبہ کر دوں گا، بیچنا کیا، آپ سے پیسہ کیا لینا۔ آپ نے کہا بینی ہے، نہیں بیچو ہی، قیمت بتاؤ تاکہ وہ میں پیسے دے کر کے لوں۔ تو میں نے بیچ دیا، قیمت طے ہو گئی، ایک اوقیہ جو میں نے کہا 40 درہم کا ہوتا۔ لیکن میں نے شرط لگائی، یہی ہے اصل میں باب سے مطابقت، واشترطتہ ملالہ الی علی، اپنے گھر تک یعنی مدینہ تک پہنچنے کے لیے اس پر سواری کر کے میں جاؤں گا، اس کی میں نے شرط لگائی کہ یہاں آپ کے حوالے نہیں کروں گا اونٹ، وہاں مدینہ پہنچ کے حوالے کروں گا، ورنہ میں جاؤں گا کیسے۔ دیکھ لیا اونٹ تو چلنے لگا تھا، ابھی تو چاہ رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دے صحرا میں، مرے کھپے جہاں جائے، اور اب وہ ماشاءاللہ جب چلنے لگا تو مال سے محبت ہو گئی اونٹ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر انہوں نے بیچا قیمت ہی پہ، وہ چاہتے تھے کہ ہبہ کر دیں، بیچنے کا کیا مسئلہ ہے، آپ کو ایسے ہی دے دوں گا ہدیہ اور ہبہ کر دوں گا۔ کہا نہیں بیچو، کیونکہ آپ جان لیتے کہ یہ مقروض ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال طے ہو گئی قیمت۔ جب میں پہنچا مدینہ تو اونٹ لے کر کے آیا، مسجد کے باہر باندھ دیا، نماز پڑھی، مختصر کر دیا قصے کو۔ فنقد علی ثمنہ، آپ نے مجھ کو ثمن لخت دیا، یعنی فوراً دے دیا، یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے۔ مدینہ پہنچیا، بلال کو کہا کہ وزن کرو، ایک اوقیہ چاندی وزن کرو اور تھوڑا سا زیادہ دے دینا۔ پھر میں قیمت لے کر کے لوٹا، ثم رجعت، ابھی لوٹا، راستے ہی میں تھا یا گھر پہنچا ہی تھا کہ کوئی آدمی پیچھے سے آیا۔ فارسل فی اثری، یا فی اسری، میرے پیچھے ہی فوراً کوئی پہنچا اور اس نے کہا کہ نسا سے بلا لیں۔ اب ان کو تو پریشانی لگی، غم لاحق ہوا کہ لگتا ہے کہ اونٹ واپس کر دیں گے، پیسہ لے لیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس پیسے سے ایک اونٹ خرید بھی لوں گا اور کچھ منافع بھی بچ جائے گا ہم کو، تو اس لیے آئے۔ آپ نے کہا کہ اترانی ما قصدک لیاخذ جملک، تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے جو قیمت کی بات کی اور قیمت کے کم کرنے کی بات کہی، یا جو بھاؤ بٹا تمہارے درمیان ہوا، یہ اس لیے تھا کہ میں تمہارا اونٹ لے لوں گا؟ ارے نہیں، خود جملک و درہم، یہ کرم فرمائی دیکھیے، یہ جود و سخا دیکھیے، اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت بھی لے جاؤ۔ اب گویا کہ تم نے بیچ دیا تھا، ہم نے خرید لیا، قیمت بھی دے دیا، تمہوں نے ہمارے حوالے بھی اونٹ کر دیا، اب میں تم کو اونٹ ہبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فہو لک۔ اب جو لوگ ابھی صدی سے تو سمجھ میں آ گیا کہ بائع اگر کوئی سامان بیچتا ہے
وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ شرط لگا سکتا ہے، جیسے کہ سواری فلاں جگہ تک میں کر لوں گا، اس کے بعد آپ کے حوالے کروں گا اپنی گاڑی کو. یا اسی طریقے سے مشتری نے شرط لگایا کہ بھئی میں خرید تو رہا ہوں، ابھی آپ اس کو چابی دے دیجیے، آپ آٹو پکڑ کے چلے جائیے، میں کل قیمت لے کر کے آپ کے یہاں آتا ہوں. کوئی حرج نہیں، شرط لگا سکتے ہیں آپ. ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو اور بائع اور مشتری کا فائدہ ہو. لا الہ الا اللہ. لیکن جمہور اہل علم یا کہہ لیجیے حنفیہ وغیرہ نے کہا کہ یہ شرط جائز نہیں، بلکہ جمہوری کہہ لیجیے، حنفیہ بھی ہیں، مالکیہ بھی ہے، شافعیہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شرط نہیں لگا سکتے. اور ایک ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہیں، نہى رسول اللہ البیع وشرط، بیع اور شرط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدیث بالکل ضعیف. ہاں ایک روایت ہے شرطان فی بیع، ایک بیع میں دو شرط نہیں لگا سکتے، تو وہ بھی وہ حدیث صحیح ہے. تو وہ شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں، غیر شرعی شرط. جیسے کہا کہ یہ سامان میں بیچ رہا ہوں تم سے 10,000 میں 6 مہینے کے لیے ادھار تم کو دیا، اور پھر اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں اگر خریدار ملا تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو میں نے 1,000 میں تم کو سامان دیا تھا، اگر تم چاہو تو 800 میں مجھ سے نقد بیچ دو، تاکہ وہ جو کل بیچا تھا سامان وہ میرے پاس آج آ جائے 800 روپے میں، اور 200 روپیہ ہمارا اس کے پاس رہ جائے، اور پھر اس سامان کو ہم 1,000 میں بیچ دیں گے. تو اس طریقے سے جس کو بیع اینا کہتے ہیں کہ سامان بھی آ گیا ہمارے پاس اور منافع بھی اس کے پاس رہ گیا ہمارا، جو سود کی ایک قسم ہے، تو اس پر محمول کریں گے حدیث کو. بہرحال یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ بائع یا مشتری اپنے مطلب کے اپنے فائدے کی شرط اگر لگانا چاہتے ہیں اور دونوں راضی ہیں تو وہ شرط جائز ہے. اب یہ لوگ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جو شرط لگانے کے قائل ہیں؟ وہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے آپ نے اونٹ کی قیمت لگائی اور اونٹ کے خریدنے کے بہانے آپ نے تعاون فرمایا. سبحان اللہ. کہتے بینی، آپ نے کہا مجھ سے بیچو، میں نے کہا نہیں، لا ابی وہ کا، میں نہیں بیچوں گا آپ سے، بل اہب لکا، ہبہ کر دوں گا. پھر کہا بیعنی، مجھ سے بیچو. اب بتائیے تو فبعتہ بوقیۃ، میں نے بیچ دیا، اونٹ باندھ دیا، قیمت لے کے چلا گیا. آپ کہہ رہے نہیں یہ بیع نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کرنا چاہتے تھے. اسی تعاون آپ کرتے، جب وہ جا رہے تو پیسہ دے کے روانہ کرتے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیع مکمل ہو گئی؟ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم فرمائی دیکھیے، آپ کا درد مندانہ دل دیکھیے کہ سوچا کہ آدمی ضرورتاً کوئی سامان بیچتا ہے، اور ضرورتاً بیچنے کے بعد اس کے دل میں تھوڑی کسک رہتی کہ وہ ضرورت نہیں ہوتی تو سامان نہیں بیچتے. دیکھیے سامان چلا گیا نا، ہائے ضرورت ایسی پڑی تو بیچ دیا. تو سامان آدمی بیچ دیتا ہے ضرورتاً، لیکن جس چیز کو بیچتا ہے اس کے تعلق سے تھوڑے دن کے لیے اس کے دل میں ملال رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ملال کو بھی ختم کر دیں اور قیمت بھی دے دیں اور سامان بھی دے دیں، تاکہ یہ خوشی خوشی واپس چلے جائے اور سامان کے بھی اپنی ملکیت سے نکالنے کا ان کو غم نہ رہے. اللہ اکبر. تو آپ یہ توجہ کر سکتے ہیں نا جو حدیث کے مطابق ہے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق واضح ہوتا ہے. لیکن یہ کہ صاحب بیع کے بہانے آپ نے مدد کرنا پیسہ چاہتا ہے، یہ بات ذرا سی اچھی نہیں لگتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ مسئلہ تھا اصل میں. تو صحیح یہی ہے کہ صاحب ہر وہ شرط جس کا فائدہ بائع کو یا مشتری کو ملتا ہو، منفعت معلوم ہو جی کہ کیا منفعت کی ہم نے شرط لگائی ہے، آپ نے کیا شرط لگائی ہے، تو یہ جائز ہے. اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن القیم نے اور دوسرے علماء نے پسند کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پر باب باندھا ہے کہ استثناء جائز ہے. استثناء شیء معلوم کا یا منفعت معلومہ کا استثناء جائز ہے. لا الہ الا اللہ. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.